الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات اور جن فضائل اور جن چیزوں سے نوازا تھا، ایک امتی ہونے کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پوری گہرائی سے مطالعہ کرنے والے ہوں، آپ کے مقام و مرتبے سے واقف ہونے والے ہوں. اللہ کے نبی کا جو مرتبہ و مقام تھا وہ کچھ اس قدر بلند تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف و توصیف اپنے کلام پاک میں اپنے کلمات و اپنے الفاظ میں فرمائی. آپ کو اللہ نے ہر لحاظ سے دنیا کے تمام انبیاء علیہم السلام سے جدا اور ممتاز بنایا. انسانی لحاظ سے جو کچھ خوبیاں ہو سکتی تھی، طاقت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، شرافت و کردار کے اعتبار سے، اعلیٰ نسبی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اور سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے بڑھ کر بنایا. یہ محض ایمان لانے کی بات نہیں ہے، اس پر ایک مومن کو ایمان تو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن حقیقتوں کا اعتراف سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان حقیقتوں کا اعتراف آپ کے زمانے کے اندر رہنے والے آپ کے دشمنوں اور آپ کے مخالفین نے کیا ہے، اور بعد کے ادوار میں جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے سب نے آپ کو ہر اعتبار سے سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف آپ کو رحمت للعالمین بنایا، پورے عالم کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر آپ بھیجے گئے. صرف اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں، انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کے لیے رحمت بن کر ضرور آئے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر رحمت والا بنایا، سب سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے والا بنایا. آپ پورے عالم کے لوگوں کے لیے رحمت جب بنا کر بھیجے گئے، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے مخالفین کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کیا کہ خود قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کا ذکر اس قدر بلند ہوا کہ جب بھی اذانوں کے اندر، اقامت کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی اور کبریائی کی گواہی دی جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شہادت و گواہی دی جاتی ہے. مؤذن ایک طرف اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور یہ سلسلہ دنیا کے ہر علاقے کے اندر چلتا ہے. شاید ہی کوئی وقت ایسا رہتا ہے جس وقت میں یہ ذکر نہ ہوتا ہو کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ نبی کی رسالت
کی گواہی نہیں دی جاتی۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کا کیا مقام ہو سکتا تھا کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی رسالت و نبوت کی شہادت و گواہی نہایت ہی بلند الفاظ میں ادا کی جاتی ہے۔ ہر انسان اس گواہی کے دینے پر مجبور ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی علاقہ، دنیا کا کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت اذان نہیں ہوتی ہو۔ ایک جگہ اذان شروع ہوتی ہے تو رات ہونے تک گئے الگ الگ ملکوں میں اذانوں کا سلسلہ چلتا ہے، ہر وقت آپ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب مشرکین مکہ نے آپ کے تعلق سے یہ کہنے لگے کہ آپ کا سلسلہ نسب نہیں چل رہا ہے، آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر جو آخرت کے اعتبار سے حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور جس حوض کوثر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ہر نبی کا اپنا ایک حوض ہے، میرا اور میری امت کے لیے ایک حوض ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض کوثر پر آنے والے تمام انبیاء کے متبعین سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آخرت کے لحاظ سے بھی آپ کو سید الانبیاء ہونے کا شرف اور آپ کی بڑائی اور آپ کی بلندی کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو جہاں بلند فرمایا، جہاں آپ کو رحمت للعالمین بنایا، جہاں آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت اور تمام دنیا والوں کے لیے رہنمائی کرنے والے اور تمام دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، آپ کو جسمانی اعتبار سے جس طرح سے اللہ نے اکمل اور مکمل کیا، اس طرح کی تکمیل کسی انسان کے لیے نہیں ہوئی، کسی نبی کے لیے نہیں ہوئی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے خود نبی کے سامنے مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر گواہی دی تھی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی کی تعریف و توصیف میں اس قدر بلند الفاظ فرمائے کہ آپ سے حسین و جمیل کسی آنکھ نے دنیا میں نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین دنیا میں نہیں پیدا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے کسی کو نہیں جنا۔ سب سے خوبصورت دنیا کے اندر اگر کوئی پیدا ہوئے تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر آگے چل کر فرمایا آپ تو تمام عیوب سے پاک اور صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ ایسے بلند الفاظ میں آپ کی تعریف کی۔ شاعر نے آپ کے متعلق یہ فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی کی تعریف و توصیف میں سب سے آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف و توصیف ہو سکتی ہے تو اللہ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ شاعر نے یہ کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آتے خوبہ اما دارم تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کی خصوصیات ایک طرف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا ایک طرف، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونا ایک طرف، لیکن آپ اللہ کے حبیب بنائے گئے، اور حبیب کا درجہ سب سے بلند اور سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اپنے نبی کی شان کو جاننا، اپنے نبی کے مقام کو سمجھنا، اپنے نبی کو اللہ نے کس قدر بلند مقام سے نوازا تھا
اس کا سمجھنا، اس کا جاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسی پاکیزہ شریعت دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، جس پاکیزہ شریعت کے تعلق سے نبی نے فرمایا تھا کہ انبیاء اپنے اپنے قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی ایک قوم کے نبی نہیں تھے آپ۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء ہیں اپنی اپنی قوموں کے نبی بن کر آئے تھے، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی بن کر آئے تھے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے تھے۔ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، نبوت کے مبارک سلسلے کو آپ پر ختم فرمایا گیا، اس سے بھی بڑھ کر اور کیا بلند مقام ہونا چاہیے؟ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن اوصاف سے نوازا، عقل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ عقل کے حامل آپ تھے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل آپ تھے، کردار کے اعتبار سے سب سے بلند کردار کے حامل آپ تھے۔ آپ نے خود اپنے متعلق فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ آپ سے بڑھ کر بلند اخلاق کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل آپ کی ذات پر ہوئی۔ دنیا کے تمام عقل مند ایک طرف، دنیا کے تمام عقل والوں کی عقلیں ایک طرف ہوں، لیکن میرے نبی کی عقل ان تمام عقل مندوں سے بڑھ کر، دنیا کے تمام حسین و جمیل ان کی عقلیں، ان کا حسن ایک طرف، لیکن نبی کا حسن سب سے بھی بڑھ کر۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے جن مقامات سے نوازا تھا، جن اوصاف و کمالات سے نوازا تھا، جن بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، اس طرح کی بلندی، اس طرح کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیے، کسی اور نبی کو بھی نہیں دیے۔ اولو العزم من الرسل، انبیاء میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، ہزار سال دنیا میں رہے، ہزار سال دنیا میں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی عمر کے لحاظ سے بہت مختصر عمر دی گئی، لیکن اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی وہ تمام انبیاء کی دعوت سے بڑھ کر تھی۔ آپ کا جو پیغام تھا وہ ایک آفاقی پیغام تھا، آپ کا وہ پیغام تھا وہ ابدی پیغام تھا۔ آپ جس کلام پاک کو لے آئے تھے، آپ جس شریعت کو لے کے آئے تھے، وہ دائمی اور ابدی اور ہمیشہ کے لیے تھا، ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اس نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اور اس نبی کے ماننے والوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمائے۔ ہمیں اپنے اس اللہ کی طرف سے ہونے والے اعزاز و اکرام پر اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور آپ کی شریعت کی اتباع کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، خوبیاں اور آپ کے بلند کردار، آپ کے اخلاق عالیہ، یہ سب چیزیں کچھ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کو کچھ مجلسوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگیوں میں اندر اس کو لانے والے ہوں۔ آپ نے جو دین ہمارے لیے چھوڑ دیا تھا، جس شریعت کو چھوڑ کر دنیا کے اندر آپ چلے گئے اور یہ وصیت کر کے امت کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا میرا طریقہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس کے مطابق زندگی ہماری گزر رہی ہے یا نہیں، ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہاں زندگی میں ہم کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارا طریقہ ان دو طریقوں سے ہٹ کر ہے، ان دو دلیلوں سے ہٹ کر ہے، پھر ہمیں یہ دعویٰ کرنے کا قطعاً حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے
محبت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا سچا امتی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔